اس کے علاوہ یہ جو قسط الہندی اور باہری کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ انفرٹیلٹی، یعنی جن لوگوں کے ہاں ایگز پروڈکشن نہیں ہے یا جن لوگوں کے ایگز امیچیور ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے میل یا فیمیل انفرٹائل ہوتے ہیں، ان کے ہاں بچے نہیں ہو سکتے، مردوں میں ایزوسپرمیا یا دوسری اسی قسم کی پرابلمز ہیں، سپرم کاؤنٹ لو ہے، تو اس سب میں قسط الہندی بہت افیکٹو ہے. یہ ہم مردوں کو بھی دیتے ہیں، عورتوں کو بھی دیتے ہیں. اور اس طرح ایک اور چیز ہے، اس میں ساری چیزیں تو پوری نہیں آئیں. یہ جو بلیک سیڈ آئل ہے لیڈیز کے لیے اسپیشلی بتا دیتی ہوں. ویسے تو یہ دانت درد ہو یا کان درد، جسم میں کہیں پہ بھی درد ہو، افیکٹو ہے. لیکن خاص طور پر خواتین کے لیے جیسے ویجائنل انفیکشنز ہیں، ویجائنل انفیکشن ہو یا ویجائنل ایچنگ ہو، لیگوریا کا پرابلم ہو، اور یا پھر یہ کہ اسمیل جن کو بہت آتی ہے، ایسے تمام پرابلمز میں یہ جو بلیک سیڈ آئل ہے اس کو انسرٹ بھی کیا جا سکتا ہے، ویجائنا میں انسرٹ کیا جا سکتا ہے. یعنی سرنج لے کے اس کی پن اتار دیں اور اس کے اندر تقریباً 1 ٹی اسپون جتنا اس کے اندر انسرٹ کریں، اس کے اندر اس کو جذب کریں اور پھر ویجائنا میں اس کو لگا دیں بالکل رات کو سوتے وقت، تاکہ اس کے بعد آپ اٹھیں نہیں بیڈ سے. ساری رات جب یہ ان سائڈ رہے گا تو انشاءاللہ آپ کا ہر قسم کا انفیکشن، PID کا پرابلم، پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز یا ایچنگ کا مسئلہ ہو، یا اس کے علاوہ یہ جو یسٹ انفیکشنز ہو جاتے ہیں، ان سب میں یہ بہت افیکٹو ہے. 8 سے 10 دنوں میں یا میکسیمم 2 ہفتے میں بالکل ختم ہو جاتا ہے. اور جن کو ویسے ایچنگ کا پرابلم ہے تو ان کو صرف الٹے ہاتھ سے اس کو بس تھوڑا سا لگا بھی دیں تو اس سے بھی کافی ریلیف ہو جائے گا انشاءاللہ. دانت میں درد ہے تو روئی اس میں بھگو کے، تھوڑی سی روئی لے کے اس کے اندر بلیک سیڈ آئل لے کے مسوڑے پہ لگا کے اور اس جگہ دانت کی درد کی جگہ پہ رکھ دیں، 2 سے 3 منٹ میں درد ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ اتنے ڈاکٹرز کے پاس بھاگتے ہیں، اتنی مہنگی مہنگی فیسیں دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ ایک لمبے ٹریٹمنٹ میں آپ کو ڈال دیتے ہیں. تو اگر آپ اسی کو لگا دیں 5 سے 10 منٹ کے لیے بھی وہ روئی اندر رہ جائے تو کافی ہے. اس کے بعد جیسی درد ٹھیک ہو اس کو نکال دیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو دیر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی کوئی دوا ہے دانت درد کی، اور آپ اس کو بہت دیر سے استعمال کرنا شروع کرتے ہیں، تب تک خاصی پس پڑ چکی ہے اور وہ جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے. تو ایسے میں قسط البحری بھی اس جگہ لگائی جا سکتی ہے یا اس سے کلی کی جا سکتی ہے. قسط البحری کی منہ میں رکھ کے تھوڑا سا پانی لے کے اور اسی جگہ پہ لگائیں تاکہ وہ انفلیمیشن اور انفیکشن اس کا باہر نکالے. اور پھر اس کے بعد جب وہ قسط البحری والا یعنی وہ ختم ہو جائے دور، تو پھر آپ اس کے اندر بلیک سیڈ آئل کا جو ہے وہ اگر اس کو گاز پہ لگا کے رکھیں تو زیادہ اچھا ہے. روئی کی بجائے جو پٹی بینڈیج کرنے والی ہوتی ہے نا، بینڈیج گاز کی جو بینڈیج ہوتی ہے، اس کا اگر آپ پیس کاٹ کے اور اس کے اندر بھگو کے رکھیں تو زیادہ اچھا رہے گا، کیونکہ روئی بعض اوقات زیادہ انفیکشن کرتی ہے. اس کے ذرات جب رہ جاتے ہیں تو وہ زیادہ گرم ہونے کی وجہ سے بھی وہ پھول جاتا ہے مسوڑا. تو بہتر ہے گاز کو کاٹ کے اس کو ڈپ کر کے اس میں اور پھر دانت میں رکھا جائے، دانت کا درد ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ.